آج کل سوشل میڈیا پر نکوٹین پاؤچز جو کہ ایڈکٹیو ہیں اس کا اشتہار بہت زیادہ عام ہے، جو آپ نیچے یہاں پر دیکھ بھی پا رہے ہوں گے۔ تمام ہی بڑے اور فیمس اداکار، مشہور و معروف اداکار اس ایڈورٹیزمنٹ میں شامل ہیں۔ اس ایڈورٹیزمنٹ میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ نکوٹین پاؤچز لینے کو کول لگنے سے، پرکشش لگنے سے، کامیابی سے، کوئی مشکل ٹاسک کرنے سے ایسوسیٹ کیا گیا ہے کہ آپ کو کوئی مشکل ٹاسک کرنا ہو تو اس سے پہلے آپ جو ہے وہ نکوٹین پاؤچ لے لیں اور آپ اس کام کو بڑی کامیابی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی اشتہار میں ایک نوٹ بھی دیا گیا ہے کہ یہ پروڈکٹ جو ہے اس میں نکوٹین شامل ہے، اور نکوٹین جو کہ ایڈکٹیو ہوتا ہے تو 18 سال سے کی عمر سے بڑے لوگ جو ہیں وہ اس کا استعمال کریں۔ تو سر سے جانتے ہیں کیا واقعی نکوٹین پاؤچز لینے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا؟ جس طرح سے اشتہار میں دکھایا جا رہا ہے کہ یہ آپ لینے سے اس چیز کو کامیابی کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جا رہا ہے، تو کیا یہ واقعی نقصان نہیں ہے اس چیز میں کوئی؟ آپ جو بات کر رہی ہیں اور میں نے بھی وہ اشتہار دیکھے ہیں، تو مجھے وہ اشتہار دیکھ کر اور آپ کی بات سن کر 90s کا دور تھوڑا یاد آ رہا ہے۔ اور یہ وہ دور تھا جب سگریٹ کی کمرشلز آتی تھی ڈیجیٹل میڈیا پر، یعنی ٹی وی پر، اور اس وقت صرف پی ٹی وی ہی ہوتا تھا۔ اور ایک کمرشل مجھے بھی یاد ہے، K2 کی کوئی سگریٹ ہوتی تھی جس کی کمرشل آتی تھی، اور اس کمرشل میں جو ایک ایکٹر ہوتا تھا وہ پہلے سگریٹ پیتا تھا اور پھر سگریٹ پی کے وہ K2 سر کرتا تھا، یا کبھی کوئی سگریٹ پی کے اور گھوڑے پر جو ہے سواری کرتے ہوئے، بڑی تیز سواری کرتے ہوئے نظر آتا تھا، اور اس میں کچھ اس طرح سے ریفلیکٹ کیا جاتا تھا کہ جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، وہی K2 سر کر سکتے ہیں، جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، وہی گھوڑے پر سلطان راہی کی طرح بہت زیادہ اچھی یعنی ہارس رائڈنگ کر سکتے ہیں، گھڑ سواری کر سکتے ہیں، یا اور بھی کچھ مشکل کام۔ تو پھر آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اور پھر اس پہ بین لگا۔ تو نمبر 1 تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب کچھ ترقی ہوگی اور کچھ اویئرنیس پھیلے گی، اسی میں ایک قدم ہم بھی کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اویئرنیس دیں۔ تو یہ جو آپ نے فرمایا کہ کمرشلز آتی ہیں سوشل میڈیا پر اور بہت بڑے بڑے نام، بہت بڑے بڑے ایکٹرز اس نکوٹین پاؤچ کو کچھ اس طرح سے دکھا رہے ہیں جیسے وہ کرنے سے بندہ کوئی بڑا کول لگتا ہے، اور اس سے کوئی کامیاب ہو جاتا ہے، وہ کوئی بہت اچھی پینٹنگ کر سکتا ہے، اس کی کوئی کریٹیوٹی کی صلاحیتیں ابھر کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ایسا کچھ بھی حقیقت میں نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور فیکٹ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جتنی بھی ایڈورٹائزنگ کمپنیز ہوتی ہیں اور جو مارکیٹنگ کرتے ہیں اور جو کوئی ایڈ بناتے ہیں، تو موسٹلی ایڈز میں سچ نہیں ہوتا ہے۔ وہ صرف اور صرف اس کو خوبصورت اور دلکش دکھانے کے لیے ایڈ میں زیادہ تر جھوٹ ہوتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر آپ اگر کسی شیمپو کے ایڈ میں دیکھیں گے کہ وہ خشکی ختم کر دیتا ہے، وہ بالوں کو لمبا کر دیتا ہے، وہ یہ کر دیتا ہے، بال گھنے ہو جاتے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ شیمپو کا کام صرف سر کو دھونا ہے، ہیڈ واش کرنا ہے، دیٹس آل۔ باقی ساری جو باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ٹوتھ پیسٹ کے ایڈ میں، ایسے ہی اور ڈفرینٹ ایڈورٹیزمنٹ میں کچھ اس طرح سے بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ جو حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا۔ بٹ حقیقت کیا ہے وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ صرف ایک کام کریں کہ گوگل کے سرچ بار میں جائیں اور وہاں آپ لکھیں وٹ آر دی ہائی 5 ایڈکٹیو ڈرگس، تو آپ کو نکوٹین کا اس میں نام ملے گا کہ جو ہائی 5 ایڈکٹیو ڈرگز ہیں، جیسے کہ کوکین ہے، جیسے کہ ہیروئن ہے، جیسے کہ آئس ہے، اور اسی طرح سے کینیبینوائڈ ہے، چرس یعنی کہ ہے، تو نکوٹین کا بھی نام ان ہائی 5 ایڈکٹیو ڈرگز میں آتا ہے۔ اور نکوٹین ایک بہت زیادہ ایڈکٹیو کیمیکل ہے، جس کی وجہ سے جب کوئی اسے استعمال کرنا شروع کرتا ہے اور اسے ایڈکشن ہوتی ہے تو پھر وہ اس کے بے جا استعمال پر جاتا ہے، کیونکہ ان کو طلب ہونا شروع ہو جاتی ہے، ان کو کریونگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر وہ نہیں کرتے تو ان کو وڈرولز ہوتے ہیں، اور پھر جب وہ بہت زیادہ اس کے استعمال کو کرتے ہیں تو اس کے اپنے کچھ فزیولوجیکل افیکٹس ہیں جو کہ منہ پر یعنی منہ کے اندر کا جو حصہ ہے اس میں ڈیولپ ہوتے ہیں، گلے میں ڈیولپ ہوتے ہیں، معدے پر افیکٹس ہوتے ہیں۔
تو یہ کچھ جو فزیکل ڈیمیجز ہے. اس کے علاوہ نکوٹین کا جو استعمال ہے، چاہے وہ نکوٹین پاؤچز کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں ہو، نکوٹین کا جو استعمال ہے وہ انسان کے دماغ میں بھی خرابیاں پیدا کرتا ہے. اور سب سے زیادہ جو دماغ میں خرابی پیدا کرتا ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو شخص بھی نکوٹین استعمال کرتا ہے اس کی اٹینشن اور لرننگ کی جو صلاحیتیں ہیں وہ ماند پڑ جاتی ہیں. وہ بہت جلدی وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے، وہ چیزوں پر توجہ نہیں کر پاتا اور چیزیں سیکھنے میں بھی انہیں مشکل پیش آتی ہے کیونکہ دماغ کے اندر نکوٹین خرابی پیدا کرتی ہے. ویسے زیادہ تر اس طرح کے جو ایڈونچرز ہیں یا مس ایڈونچرز کہیں گے کہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے ساتھ موڈ و مزاج کے مسائل ہوتے ہیں، اور کیونکہ ان سے اپنے موڈ سنبھل نہیں رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے موڈز کو سنبھالنے کے لیے کسی بھی ڈرگ کا سہارا لیتے ہیں. اور ان کے اس کے آغاز میں نکوٹین ہے، چاہے وہ اسموکنگ کی فارم میں ہو، اسموکنگ بھی لوگ نکوٹین کے لیے کرتے ہیں، یا پھر وہ نسوار کی فارم میں ہو، یا پان گٹکا ماوا کی فارم میں ہو، یا اب ایک یہ تھوڑی لیٹسٹ چیز آ گئی بٹ ہے نکوٹین ہی، یہ بھی لوگ نکوٹین کے لیے ہی کرتے ہیں، جس کو تھوڑا ایڈوانس فارم میں کر دیا، جس کے اندر سے دھوئیں کے ایلیمنٹ کو انہوں نے وڈرا کر دیا. تو موڈ و مزاج کے مسائل جن لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں وہ نکوٹین استعمال کرتے ہیں، اور جب وہ نکوٹین استعمال کرتے ہیں تو ان کے موڈ و مزاج کے جو مسائل ہیں وہ اور زیادہ بڑھنے لگ جاتے ہیں. وہ اور زیادہ غصہ، بدتمیزی، مس بیہیویئر، اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. آپ جب کبھی بھی کسی نکوٹین ابیوزر کو دیکھیں گی اور اس کی ہسٹری لیں گے تو آپ کو یہ چیز لازمی ان میں سامنے آئے گی کہ ان کے ساتھ موڈ کے مسائل ہیں، اور جب انہوں نے نکوٹین استعمال کرنا شروع کی تو وہ موڈ کے مسائل بھی بڑھ گئے. یہ کچھ نقصانات ہیں. باقی سارا جو ایڈورٹیزمنٹ میں، سوشل میڈیا میں جو بتایا جا رہا ہے وہ صرف، میں اگر ایک ورڈ استعمال کروں تو وہ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایڈز، ویسے بھی جو ایڈز، ایڈورٹیزمنٹس ہوتی ہیں، کمرشلز ہوتی ہیں، وہ زیادہ تر جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں. تو مجھے ایسے لگتا ہے، مجھے یہ امید ہے کہ آنے والے وقت میں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 90s میں K2 یا اور کوئی سگریٹ کی کمپنیاں تھیں جن کی کمرشلز آتی تھی اور پھر گورنمنٹ کی طرف سے ان پر ایکشن لیا گیا اور اب کمرشلز نہیں آتی ہیں، اور پھر ایک وقت آیا اور ایکشن لیا گیا کہ اب سگریٹ کے پیکٹ پر وہ سارا کچھ لکھا ہوتا ہے اور ایک بہت بدنما سی تصویر لگی ہوتی ہے، مگر لوگ اس کے باوجود اسے کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی ایڈکٹیو ہے. تو ایسے ہی ایک وقت آئے گا کہ یہ جو نکوٹین پاؤچز کی دھڑلے سے کمپنیز کمرشلز دے رہی ہیں اور بڑے بڑے ایکٹرز اس میں حصہ لے رہے ہیں، اس پہ بھی بین لگے گا. اس پر بھی یہ لکھا جائے گا کہ اٹس ہارمفل اینڈ ڈینجرس، جیسے کہ اسموکنگ پر لکھا ہوا ہے، کیونکہ ریالٹی یہی ہے کہ یہ ہارمفل اور ڈینجرس ہے. اور میں اتنے اعتماد سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ زیادہ عرصہ نہیں چلتا ہے، آخر سچ اپنی جگہ بناتا ہے، تو اس میں بھی بنائے گا.